جب حضرت صباب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کے درجات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے، ہم آپ کے ادنا غلام کہاں ہوں گے؟ دیگر مقامات پر بھی صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے تو اعلیٰ درجے ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے اپنی زندگی پوری کس سے محبت کی؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن سے محبت کی۔ ہم عام لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قرآن پڑھتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کی سفارش کرتا ہے، شفیع بن کر آتا ہے۔ لیکن جس نے قرآن سے محبت کی ہو، صرف قرآن اس کا شفیع نہیں، اس کا مددگار بن کے حشر کے میدان قدم قدم اس کے ساتھ ہوگا۔ جس سے کوئی دنیا میں محبت کرے گا وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ حافظ صاحب نے دنیا میں محبت قرآن سے کی ہے، قرآن پہ نفس نفیس خود حافظ محمد دین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن لا فاقۃ لہ، جس نے قرآن پڑھا اس کو کوئی فاقہ نہیں، اس کو کوئی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے جب اس منزل کے اوپر بندہ قدم رکھتا ہے تو یہ سوچ ذہن سے نکال دے کہ میں دین کے راستے پر چل پڑوں گا، میرا کیا بنے گا، میری نوکری کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من قرأ القرآن لا فاقۃ لہ، جو قرآن پڑھے اس کو کوئی فاقہ نہیں، اس کو کوئی فاقہ نہیں آتا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کے ساتھ مصروف رہتا ہے، قرآن سے مصروفیت اور مشغولیت کی بنا پر کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اس قرآن کی خدمت کی وجہ سے مانگتا نہیں، رب مانگنے والوں سے بھی اس قرآن والے محبت کرنے والے کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ محتشم سامعین، چونکہ یہ اتفاقاً یہ دن جب آتا ہے 12 ربیع الاول کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیوں کا بھی دن ہوتا ہے، اور ادھر حافظ صاحب کی یاد تازہ کرنے کا بھی یہ دن ہوتا ہے۔ آپ کے عرص پاک کا بھی دن ہے، ہر سال عرص پاک، ہر سال سرکار کا میلاد، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ان کو یاد کیا کرو۔ ہم بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر سال ہی عرس، ہر سال فوت نہیں ہوتے، لیکن ہر سال وہ لمحہ لوٹ کر آتا ہے، وہ لمحات لوٹ کر آتے ہیں کہ اللہ کا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، رب کے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ رب اور اس کے رسول کی ملاقات کا جو لمحہ ہوتا ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے ملنے پر ہم شکرانے کا اظہار کرنے کے لیے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں کہ یہ وہ مخصوص لمحے ہیں جن لمحوں کے اندر اللہ نے اس اپنے بندے کو اپنا بھی جلوہ عطا کیا، اپنے محبوب کا بھی جلوہ عطا کیا ہے۔ اور پھر سرکار کا میلاد ہر سال مناتے ہیں۔ حضور ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے، لیکن میرے آقا جس مہینے کے اندر، جس وقت کے اندر، جن لمحات کے اندر دنیا کے اندر آپ کا ظہور ہوا، وہ لمحات اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات کا ایسا اللہ کی طرف سے بارش ہوئی کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ علیہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں ہر سال ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں حضور کے آنے سے جو رب کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوئی تھیں، حضور دنیا سے پردہ کر گئے، پھر بھی وہ رحمتیں جاری ہیں۔ جب رحمتیں جاری ہیں تو سرکار کے میلاد کی خوشیاں بھی جاری رہیں۔
قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، مفسرین فرماتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا ہے جس کے درجے اللہ نے بلند کر دیے۔ اب تمام مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے درجے اللہ نے سب پر بلند کیے ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ببرکات ہے۔ اب ایک ہے ہم حضور کی کوئی حمد و ثنا بیان کریں، ہماری یہ مجال نہیں، ہماری یہ طاقت نہیں، ہماری یہ جرت نہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی شان بیان کی ہے، حصول برکت اور اپنی روحوں کو اپنی ذاتوں کو برکات دینے کے لیے ہم سرکار کے ہی کہے ہوئے الفاظ زبانوں پر لا کر روح کی تسکین کا باعث بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان کس انداز میں بیان کی، صرف دو حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، انا اول الناس خروجا، قبروں سے نکلنے کے اعتبار سے میں سب سے پہلا ہوں جس کی قبر کو کھولا جائے گا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قائدهم اذا وفدوا، جب وفد در وفد، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ رب کے حضور میدان حشر میں پیش ہو رہے ہیں گے، حضور فرماتے ہیں انا قائدهم اذا وفدوا، انبیاء بھی سارے اپنی اپنی امتوں کو لے کر پیچھے ہوں گے، میں اپنی امت کو لے کر سب سے آگے آگے ہوں گا۔ انا قائدهم، سب کا قائد میں ہوں گا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، اور اس دن جب سب چپ ہوں گے، سب خاموش ہوں گے، کسی کے اندر لب کشائی کی جرت نہیں ہوگی، انا خطیبہم، قیامت کے دن خطاب کرنے والا بھی میں محمد ہوں گا۔ اس وقت کسی کو لب کشائی کی اگر اجازت ہوگی، جرت ہوگی، حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، سب خاموش ہوں گے، میری زبان رب کی بارگاہ میں حرکت کر رہی ہوگی۔ اور فرمایا انا مستشفعہم اذا احبسوا، جب سب کو روک لیا جائے گا، وہ وحشتناک دن، سب منتظر ہوں گے کب حساب و کتاب شروع ہو، کب یہ خوفناک مرحلہ دور ہو۔ انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، ساری امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بخاری میں حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے سب نبی یہی جواب دیں گے جو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد، جاؤ کسی اور کی طرف جانا ہے تو محمد کے پاس جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب میرے پاس قیامت کے دن ساری امتیں سب نبیوں سے پھر آ کر میرے پاس آئیں گی تو آ کر نعرہ کیا لگائیں گی؟ آج ختم نبوت کا جو نعرہ دنیا کے اندر لگتا ہے، یہی ختم نبوت کا نعرہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ، نجات کا باعث بنے گا۔ بخاری کا حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں سب عالم حشر کے اندر لوگ جب میرے پاس آئیں گے آ کر بولیں گے کیا؟ یا محمد انت رسول اللہ انت خاتم الانبیاء، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ انا مستشفعہم اذا احبسوا، جب لوگوں کو روک دیا جائے گا قیامت کے دن، کسی کو لب کشائی کی جنبش کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، میں ان کی سفارش کروں گا۔ وانا مبشرہم اذا آئس الکرامہ، ہر طرف جب مایوسیاں چھا جائیں گی، رب کی سفارش، رب کی بارگاہ میں جو میری سفارش قبول ہوگی، اس سفارش کی قبولیت پر عالم حشر کے اندر لوگوں کو بشارتیں سنانے والا میں ہوں گا۔
اور فرمایا وَمَفَاتِحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِي، قیامت کے دن ساری چابیاں اللہ کے خزانوں کی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِي، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوفُونَ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ۔ حضور فرماتے ہیں 1000 فرشتہ میرے آس پاس ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے چمکتی موتی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، فخرج حتی اذا دنا منهم فسمعهم فيتذاكرون، حضور قریب آئے تو صحابہ کچھ باتیں کر رہے تھے، تذکرے کر رہے تھے۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، وقال آخر موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، وقال آخر عیسیٰ کلمۃ اللہ وروح، وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ۔ تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے سابقہ نبیوں کی، کسی نے کہا اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑی شان عطا کی، ان کو اپنا خلیل بنایا، کسی نے کہا موسیٰ کو بڑی شان ملی، اللہ نے ان سے کلام کیا، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان ملی، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح مقدسہ ہے، کسی نے کہا آدم علیہ السلام کی بڑی شان، اللہ نے سجدہ کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ فخرج الیہم، جب حضور پاس آئے، فقال سمیعت کلامکم وعجبکم، فرمایا میرے صحابہ تمہاری باتیں بھی میں نے سننی ہیں اور تمہارا تعجب کرنا بھی سن لیا ہے۔ سابقہ نبیوں کی باتیں ان کے تذکرے کر رہے ہو اور تعجب کا اظہار کر رہے ہو، بڑی ان کو شانیں ملی۔ فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وہو کذالک، اللہ نے ابراہیم کو شان عطا کی، خلیل بنایا، ایسی بات ہے، ہوا کذالک، اس میں کوئی شک نہیں، ایسی بات ہے۔ موسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، موسیٰ نجی ہیں، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے، ہوا کذالک، ایسی بات ہے۔ عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اس کی روح مقدسہ ہے، وہو کذالک، ایسی بات ہے۔ آدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، آدم علیہ السلام اللہ نے ان کا انتخاب کیا فرشتوں کے سجدہ کے لیے، وہو کذالک، ایسی بات ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ لا فخر، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں۔